مطلقہ کی نیت سے شروع کرے. جی رکوع کے بعد کا قیام. رکوع کے بعد کا قیام. اب رکوع سے ہم نے رکوع میں گئے سبحان رب العظیم وحمد سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر. اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سجدے میں جا رہے ہیں. کہ یہ جو کھڑے ہونے کے میں نے ذکر کیا اس کو بولتے ہیں رکوع کے بعد کا قیام. کہ رکوع کا ذکر تمام ہونے کے بعد واجب ہے سیدھا کھڑا ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر بدن کے سکون کی حالت میں ہونے کے بعد سجدے میں جائے. اور اگر جان بوجھ کر کھڑے ہونے سے پہلے سجدے میں چلے جائے تو اس کی نماز باطل ہے. اور اسی طرح چنانچہ رکوع کا ذکر تمام ہونے کے بعد کھڑا ہو جائے لیکن جان بوجھ کر بدن کے سکون کی حالت میں ہونے سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے. کر کے دکھا دیتا ہوں. رکوع کیا ہم نے سبحان رب العظیم وبحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر. نماز باطل. پوری طریقے سے کھڑے ہونا ضروری ہے. یا پھر یہ کہ سبحان رب العظیم وبحمدہ یا سبحان رب الاعلی وبحمدہ پھر اس کے بعد جو پورا کھڑے نہ ہوئے سیدھے چلے گئے. تو پیٹھ سیدھی ہونا ایک لمحے کے لیے آپ کو جو ہے سکون ہونا چاہیے کہ میں کھڑا ہو گیا اب میں سجدے میں جاؤں. اس کا طریقہ کہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر. اب جائیے آپ رکوع میں. باطل ہے نماز. ہاں نماز باطل ہے اگر بغیر اٹھے کے سجدے میں چلے گئے. ہاں ضروری نہیں 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ آدھا سیکنڈ بھی کھڑے رہے یعنی پھر بدن میں حرکت نہیں ہونا تو ویسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہے. ورنہ جیسا انہوں نے ابھی بتایا نا کہ بعض لوگ کیا کرتے رکوع سے ڈائریکٹ سیدھا ڈائف مارتے سجدے میں. نماز باطل ہے نا. جی یہ ہمارے ہو گئے روزمرہ کے مسائل. اب آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ جو روزمرہ میں پیش آ رہا ہے تو پوچھ سکتے ہیں نماز کے حوالے سے روزے کے حوالے سے دیگر افراد. جی کچھ مسئلہ ہو تو میں حاضر خدمت ہوں. جی دیکھیے جو مریض ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی پر بھی اس سے جو ہے اس کی تکلیف کو سہنے سے جو سہ سکتا اتنی ہی تکلیف عائد کرتے ہیں اس سے زیادہ اس میں تکلیف عائد نہیں کرتے ہیں. اللہ کا یہ حکم ہے. اگر کوئی شوگر کے پیشنٹ ہے مریض ہیں تو کوشش کرے کہ فجر میں اٹھیں اور جو ہے سحری کریں جہاں تک ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے 8-9 بجے تک. اس ثواب میں شامل رہنا انشاءاللہ کیونکہ نماز اپنے ماہ رمضان کی سحری کرنا بھی مستحب ہے اس میں ثواب ہے زیادہ. یعنی پہلا ایسا مذہب ہے کہ جس میں کھانا کھانے پر بھی ثواب لکھا گیا ہے. تو اٹھے سحری کرے. سحری کرنے کے بعد جہاں تک وہ کوشش کر سکتا ہے جہاں تک اس کی ہمت ساتھ دے رہی ہے وہاں تک کوشش کرے کہ میں روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد برداشت کے باہر تو بہرحال وہ اپنا کھانا جو ہے وہاں سے کھا لے ہوئے اور 1 روزے کے بدلے میں 1 مد تام یعنی شاید 1.25 کلو 1 مد تام جو ہے شاید 1.25 کلو ہے کہ جس کو آپ کو غربا میں تقسیم کرنا ہے. گیہوں چاول جو آپ استعمال زیادہ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. جی نہیں وہ تو دیکھیے ایج لمٹ اگر تعین کر دی جاتی خدا نہ خواستہ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی 30 سال میں جو ہے کسی ایک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. ارے ابھی اب 40 سال کے نہ ہوئے آپ پر روزہ واجب اب رکھیے کیسا بھی آپ مر جائیے کچھ بھی ہو جائے گڑ جائے اس سے مطلب نہیں ہے. 40 سال ہونے تک رکھنا ہے آپ کو. 40 سال کے بعد اب بعض افراد ماشاءاللہ 80 سال کے ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں. 90 سال کے تب بھی روزہ رکھ رہے ہیں. کا صحت خود انسان کے اوپر اس بات کا یقین ہو خود اپنے اوپر اس بات کا یقین ہو کہ میں اچھا ماہ رمضان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کی بھی طبیعت کبھی ناساز ہوتی ہے. ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھئی میں آج روزہ نہیں رکھ پاؤں گا یقینی طور پر. ہاں اب وہ بلا وجہ کے جو ہے نہیں رکھنا ہے ایک نیت نہیں
واقعی طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں روزہ رکھوں گا تو شاید میری طبیعت اور ناساز ہو جائے گی، یقین ہو جائے تو ویسی صورت میں پھر نہیں رکھنا ہے روزہ۔ اگر روزہ رکھنے کی بنا پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی 4-5 دن ویکنیس آپ کو بہت زیادہ ہے، 4-5 دن دوا دارو استعمال کیجیے۔ آپ دوائی استعمال کے 2-4 دن استعمال کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوگا نہیں اب میں رکھ سکتا ہوں روزہ، تو پھر رکھیے، کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ٹائم پاس کو بولے تو ہاں بس ثواب اگر یہ بھی ہے دل میں کہ بھائی چلو روزہ رکھ لے تو ثواب مل جاتا، بول کے رہ رہے ہیں تو بھی اچھا ہے، روزہ رہتا۔ لیکن روزے میں کھانا پینا نہیں ہے، روزے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، روزے میں غیبت نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ جی نہیں، یہ ائمہ علیہم السلام کا شیوہ ہے کہ ہر دعا کے بعد وہ چہرے پہ اپنے ہاتھ پھیرا کرتے، لہٰذا ہم لوگ سنت جانتے ہیں، ائمہ کی سنت ہے۔ اگر نہیں پھیرتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دیکھیے نماز جب انسان پڑھتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اذکار نماز کو دہراتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ نماز پڑھتے وقت کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اب جو دعائیں مانگتا ہے وہ دعائیں حتماً قبول ہوتی ہیں۔ واجب نہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جائے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اس وقت آ جاتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے، ذکر کو پڑھتا ہے، ذہن میں ترجمہ لے کے آتا ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور مجھے اپنے سیدھے راہ سے باقی رکھ۔ ابھی جو محو گفتگو ہے اللہ سے تو اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اب جو دعا مانگتا ہے درمیان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہی دعا پہنچ جاتی ہے اور اللہ خدا اس کو جو ہے قبول کرتا ہے۔ سجدہ شکر مستحب ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہی ضروری نہیں۔ ایک نعمت کا آپ کو جو ہے ایک نعمت ملی، آپ کے پیسے پھنسے ہوئے تھے بندے خدا کے پاس، آنے کو چانسز نظر نہیں آ رہے تھے آپ کو، اور آپ نے کیا کیا، اتفاق ایک دن ایسا آیا کہ فون آیا، میں نے آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، فوراً آپ سجدہ شکر کر سکتے ہیں، خدا تیرا شکر، تو جس حال میں اللہ کیا ہے الحمدللہ علی کل حال، تو جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔ جی 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 دیکھیے ممبر جو ہے ایک مقدس مقام ہے کہ جس مقام پر رسول اسلام نے سب سے پہلے دین اسلام کو، یعنی ہم ممبر کا کانسیپٹ ہمارے پاس کہاں سے ہے وہ دیکھیں، ممبر کا کانسیپٹ ہمارے پاس غدیر قم سے، غدیر قم میں کیا ہوا تھا، ترتیب کیا تھی، ممبر بنایا کیوں گیا تھا، وجہ کیا تھی، رسول اسلام نے ممبر بنوایا، اس کے بعد 3 دن یعنی 72 گھنٹے 72 آورس کیا کیا، پورے دین اسلام کو بیان کیا۔ اللہ نے تم پر نماز قائم کیا ہے اور نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نماز اور اسلام کا ایک حکم ہے جو روزہ رکھنا ہے، روزے کی حالت میں ایسے نہیں کرنا ہے، ان چیزوں سے قریب نہیں ہونا، ان چیزوں سے دور ہونا ہے، تو اس کے بعد حج اگر تم مستطیع ہو جاؤ تو تمہیں حج کرنا ہے، پورے احکام اسلامیہ کو پہلے بیان کیا، پورے دین کو بیان کیا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم اور سب سے ضرورت والی شے تھی کہ تمام دین اس وقت تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا جب تم میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا مانو گے۔ تو پتہ چلا کہ ممبر پر آ کر، ممبر پہ آنا، ممبر پہ آ کر دین اسلام کو بیان کرنا اور دین اسلام کے شرائط، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کرنا، یہ ممبر کے شرائط، ٹھیک ہے۔
تو ممبر پہ آنے سے پہلے انسان کو کم سے کم دین اسلام کے بارے میں، واجبات کیا ہے، محرمات کیا ہے، کن سے بچنا چاہیے، کس طریقے سے واجب کو انجام دینا چاہیے، کم سے کم اتنا جاننے والا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس اگر مثال کے طور پر اگر دین ہی نہیں جانتے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت نماز، ہم کو خود کو بھی یقین نہیں ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں آیا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اگر ہم ممبر پہ جا رہے ہیں تو یہ پھر کیا ہے؟ ظلم ہے ممبر کے ساتھ۔ یعنی خود کو کم سے کم اپنے واجبات پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو اعمال کو انجام دے رہا ہوں یہ وہی اعمال ہے کہ جن کو خدا چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا انجام دے رہا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ذمہ داری بہرحال ہر کسی کی۔ اب اتفاق کی بات یہ کلا سوف تعلمون، کیا بتاؤں، بہرحال کبھی کبھی کفت ہوتی ہے۔ چہرے پہ اللہ نے جو نور دے کے بھیجا، مرد و عورت کے اندر جو ہے ایک ایک ڈیفرنٹ رکھا ہے، ایک انفرادیت رکھی ہے کہ تاکہ مرد ہو تو پتہ چلے کہ داڑھی کے ذریعے سے سرکار کلا سوف تعلمون کر کے ممبر پہ آ کے براجمان ہو گئے۔ کیا بولتے ہیں؟ ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھیں۔ یعنی پھر دین اسلام پہ کوئی عمل ہی نہیں کرنا ہے، پھر کیا بیان کرنے کے لیے آئے آپ؟ بھائی ممبر پہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ پہلے دین اسلام کو بتائیں گے کہ دین اسلام کیا ہے، کیوں ہے، کس وجہ سے دین اسلام کی اہمیت، کس وجہ سے کہا کہ ولایت سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ شرط ہے جب تک کہ یہ ولایت سے مولا کائنات دل میں نہ ہو، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ جہاد قبول، کچھ عمل قابل قبول نہیں ہے بغیر ولایت مولا کائنات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بغیر ولایت مولا کائنات کے، اور پھر ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے کلا سوف تعلمون پوری داڑھی مونڈھے ہوئے ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھ کے جو شیو کر کے مجلس پڑھیں، کون سی بات ہے؟ کیا بولتے نہیں وہ کمپنی میں ہم جو جاب کرتے ہیں وہیں کریے نا، کہ 2 ناؤں میں کیوں آپ جو ہے پیر رکھ رہے ہیں، میں یہاں بھی رہوں گا میں وہاں بھی رہوں گا، غلط ہے۔ درحالی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کمپنی میں جاب کرنا پڑ رہا ہے اور اللہ کی مخالفت کرنی پڑ رہی ہے تو جاب چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ کی زمین بہت وسعت والی ہے، کہیں اور جائیے رزق تلاش کی، حلال رزق کی تلاش میں نکلیے، خدا آپ کے رزق کا ضامن ہے، آپ کے لیے رزق پہنچائے گا۔ اس کی راہ میں نکل کے جد و جہد تو کرو۔ نہیں وہ کمپنی والوں نے کہا کہ شیو کر کے آنا ضروری ہے تو کمپنی چھوڑ دو آپ۔ پھر بڑی بڑی جو ہے ہانکتے یا لیتنی کنت معکم، اگر ہم بھی ہوتے کاش تو آپ کے لیے اپنی جان کو فدا کر دیں، یا نوکری فدا نہیں کر رہے، جان کو کیا خاک فدا کریں گے؟ نہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے، ان چیزوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو جو ہے سمجھنا، سمجھ کے اس پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سوال؟ بالکل بالکل، سبھی ذمہ دار ہیں، ظلم کرنے والے، ظلم کا ساتھ دینے والے اور ظلم پر خاموش بیٹھنے والے سبھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ عمل بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، جس طریقے سے تورع واجب ہے ویسے نہی عن المنکر بھی واجب ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا واجب ہے، مگر اس کا مطلب ہاتھ پکڑ کے نہیں ہے، آپ اپنا کام کر دیجئے، باقی وہ خود جانے خدا جانے۔